ہے۔ اور پھر یہ کہ مانگنا کیسے ہے، مانگنے کے آداب بھی ہیں۔ آج تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دعا کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ یہ فوتگیاں ہوتی ہیں نا، ہاں، اور لوگ تعزیتوں کے لیے جاتے ہیں۔ اگر 10 آدمی گئے نا، اول تو آج ہم نے بہت ساری عبادتوں کو بھی جو خالصت عبادت حاضری کا ذریعہ بنا دیا۔ حدیث شریف آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شریک ہو اسے 1 کی رات ثواب ملتا ہے، اور 1 کی رات احد پہاڑ جتنا ہے۔ جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 کی رات ثواب ملتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے جنازوں میں شرکت کو بھی ہم نے تعلقات پر، واقفیت پر موقوف کر دیا۔ تعلق واقفیت ہوگی، ٹھیک ہے، قرابت والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو آپ کے پڑوس میں اور آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ صرف ہم نے اس کو تعلق کی بنیاد پر رکھ دیا۔ اور پھر ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عید نہیں پڑھتا، جنازہ ہو جائے پھر پگ باندھ کر مچھاں تیل لا کے جناب پہلی صف سے کھڑا ہو سی، 5 صفحہ بنایا ہو، 5 نہیں بنی ہے تو 7 بنا لو۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، اور بول اس لیے رہا ہوتا ہے تاکہ حاضری لگ جائے، چودھری صاحب بھی آئے نا، راجہ صاحب موجود ہیں، ہاں۔ اور کئی لوگ یہ سیاسی لوگ تو اب الیکشن کا موسم آ رہا ہے نا، یہ فصلی بٹیروں کی طرح نکل پڑتے ہیں، پرانی تعزیتیں اور پرانے جنازے۔ ہاں، ایک سیاسی لیڈر کہنے لگا، یا پنڈی کا کہنے لگا کہ میں ایک طرف کا میرا کندھا نیچا ہو گیا جنازے اٹھا کر، کہنے لگے میں ایک مولوی صاحب کو دیکھا کہ ہر جنازے میں میں نے کہا مولوی صاحب سے ووٹ لینے انہیں تاں جانے ہیں، تسی کیوں جانے ہو؟ اس کو بھی ہم نے پرانی تعزیتیں۔ ایک تعزیت میں سیاسی لیڈر چلا گیا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا لوگ جا کر، بڑے بزرگ بڑے اچھے سن، بڑا اچھا وقت گزرا ساڈا، سکول اکٹھے پڑھ دینے سے، انہوں نے کہا ساڈے والد صاحب نہیں فوت ہوئی، والدہ فوت ہوئی۔ اس کو بھی ہم نے خالصتاً اپنے مفادات کی بھیک چلا دیے۔ اور یہ سیاسی لوگ ایسے کم نصیب ہوتے ہیں کہ جنازے بھی دنیا کے لیے، نمازیں بھی دنیا کے لیے، بیمار پرسی بھی دنیا کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے بندو اللہ کے لیے کرو تو اللہ کی مدد آئے گی، تمہیں کامیابی بھی اللہ دے دیں گے، اللہ کے لیے تو کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنا سکھایا، کسی حال میں بھی، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ اور مانگنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں، دعا کو کھلونا نہ بنائیں، جیسے آج ہم نے تعزیت عمر جاتے ہیں۔ اب 10 آدمی گئے نا، وہ سمجھتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک نے ہاتھ اٹھا کر نہ کہا اے ملک جی دعا کرساں جی، راجہ جی دعا کرساں جی، 10 آدمیوں نے شبیر صاحب دعا کرساں جی، خالد صاحب دعا کرساں جی، پہلے ایک آدمی نے 10 کے ساتھ یوں کیا تماشا، پھر دوسرے نے کیا، پھر تیسرے نے۔ آپ سچ بتاؤ، اتنے سمجھدار تو آپ بھی ہو نا، اس میں کیا دعا ہوگی؟ دعا کی پریڈ ہوگی نا، دعا تو نہیں ہوگی، ہاتھ اوپر نیچے، پھر دعا کرساں جی، ہمارے اٹک لوگ کہتے وقت دعا کرساں جی، پھر اوپر جو اوپر نیچے، وہ پٹھانوں کے لاتے دعا کا، پھر نیچے پھر دعا کا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ دعا ہے؟ ارے دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز، عبادت کا خلاصہ ہے۔ بھائی ایک آدمی جائے اچھے طریقے سے دعا کرے تسلی کے ساتھ، دوسرے بے شک آمین کہیں تسلی کے ساتھ۔ اب یہ دعا کا تماشا کیا کرتے ہو؟ یہ تو شریعت نے نہیں سکھایا۔ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ صرف کس لیے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے نہ کی تو یہ وہ رسا یہ کہیں گے آیا بھی تھا اور دعا تو کی نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوری ہے، آیا بھی تھا دعا واسطے نہ ہی نہیں ایسی ساڑھے کا، حالانکہ آیا جو ہے تو اسی لیے تو آیا نا، اور کس لیے آیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج ہم تو دعائیں کرتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، بلکہ دعائیں پڑھتے بھی نہیں ہیں بلکہ دعائیں گاتے ہیں، اور دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا کا حشر کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کی جو روح ہے اللہ کی طرف توجہ ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہو، زبان سے عاجزی کے الفاظ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ دعا کی روح ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتے ہیں
پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو اور اس طرح دعا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتے ہیں سفید بالوں والا مسلمان میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہو مجھے حیا آتی ہے. اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہو مجھے حیا آتی. اسلام میں اس کے بال سفید ہو گئے اور مجھے پکار رہا ہے, میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں.